بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ معراج کے سفر کا آغاز نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت کے 2 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب کی شب کو ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے جو شعیب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتے اندر داخل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لے آئے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خطیب میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا۔ میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھا گیا۔ پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خنجر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا۔ ناظرین، اس جانور کا نام براق تھا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے۔ ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نمازیں پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، پھر عرض کیا کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا، آپ پھر اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، کیا معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ کسی نے آپ کو پکار کر کہا، لما یا محمد، یعنی اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر سے عرض کیا کہ حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو اور اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے حضور ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ بیت المقدس میں باب الیمانی میں داخل ہوئے،
پھر مسجد کے پاس آئے، وہاں اپنی سواری باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت پڑھی، پھر باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایات کے مطابق یہاں آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وہ بڑھیا جس کو آپ نے راستے کے کنارے ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے، جہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں بیت المقدس میں آیا تو تمام انبیاء کرام جمع تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا، میں نے ان کی امامت کروائی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد انبیاء کرام نے خطبے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، عظیم بادشاہت عطا فرمائی، امام اور اپنے فرمانبردار بندہ بنایا، میری اقتدار و پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دی۔ ان کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر توریت نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ناظرین، ان کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرمایا، مجھے حکمت اور فصل خطاب عطا فرمایا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرمایا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب وہ یہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلاً بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا، تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ اور ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے توریت اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑے کے مرض والے کو تندرست کرنے والا اور اپنے اسم سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی، جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ ناظرین، ان سب حضرات کے بعد اللہ کے حبیب
امام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے سے پہلے آپ نے انبیاء کرام سے فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے، اب میں رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح خطبہ پڑھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کے لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فتح اور خاتم بنایا۔ اور یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بہذا فضلکم محمد، یعنی اسی وجہ سے محمد نے تم پر فضیلت پائی۔ یہاں تک مسجد اقصیٰ تک کے معاملات مکمل ہوئے۔ اب آسمان کا سفر شروع ہوا، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمان تک پہنچے تو دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو فرمایا گیا ان کو خوش آمدید ہو، وہ خوب آئیں۔ پھر دروازہ کھولا گیا، جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر فرمایا مرحبا ابن صالح والنبی الصالح، یعنی اے صالح فرزند اور اے صالح نبی، تم خوب تشریف لاؤ۔ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگ ملاحظہ فرمائے، جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ان کے دائیں اور بائیں جانب جو صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والی جنتی ہے اور بائیں جانب والی جہنمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام اوپر لے گئے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچ گئے، دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، تم بہت ہی اچھا آنا آئے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا، جب میں اندر پہنچا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ یحییٰ علیہ السلام ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا، پھر انہوں نے کہا مرحبا من اخ الصالحین من نبی الصالحین۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے، دروازہ کھلوایا، پوچھا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، تم خوب آئے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا، میں نے دیکھا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا مرحبا من اخ الصالحین والنبی الصالحین۔ انہیں حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا، انہوں نے مجھے خوش آمدید کیا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے
حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اچھا آنا آپ آئے۔ دروازہ کھولا گیا۔ جب اندر گئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا من اخ الصالحین والنبی الصالحین، یعنی خوش آمدید اے صالح بھائی اور صالح نبی۔ انہوں نے مجھے بھی خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ 5ویں آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا۔ پوچھا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ اچھا آنا آئے۔ دروازہ کھلایا گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ 6 آسمان پر پہنچ گئے۔ 6 آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے 7ویں آسمان کی طرف لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ بہت اچھا آنا آئے۔ میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا مرحبا من ابن صالحین والنبی الصالحین، یعنی خوب آئے اے صالح فرزند اور اے صالح نبی۔ ناظرین، آسمانوں کے بعد مزید قرب حاصل کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ اس کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ ناظرین، سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے۔ اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو وہ متحیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو اسے حسن کی تعریف کر سکے۔ تو اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات کی ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا فطرت ہے اس پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے، اس کے حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب حاصل میں ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اس ذات کی قسم جسے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا، بطور مکان کے میں تمام مخلوق سے سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تحقیق سے لے کر اب تک کبھی نہیں دیکھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک چلتے گئے، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا اے میرے آقا ہماری رسائی بس ایک معمول مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رکنے کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرے، حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا، تو ایک مقام تک براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفرف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا میرے قریب ہو جائیں، میرے قریب ہو جائیں، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ ثنا کے مقام پر پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فتح اللہ تک پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل قاب قوسین و ادنیٰ تک پہنچے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب و مقام مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں نہ زمانہ تھا نہ مکان، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ مشرق تھا نہ مغرب، یہ سب نہ تھا، بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سے بہترین اور چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی قرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، یہ صرف آپ کے لیے ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی، ان کے مناظر آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام اور خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں،
باغیچے، پھل باغات، حوض کمرے اور گیلریاں وغیرہ تھیں۔ اور جہنم میں ملاحظہ فرمایا وہاں زنجیریں، ہتھکڑیاں، توق، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی اور جلتے دھوئیں وغیرہ تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف، حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے، جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایات میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر لی؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکے کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی، اے بنی کہب، یہاں آؤ۔ تو سب لوگ جمع ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ایک رات سیر کروائی گئی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح فرمائی؟ ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو تعجب کی بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائیں اور بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھے۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے، جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ ناظرین، ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی۔ مومنوں میں سے کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے نہیں کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، او قال ذالک، کیا واقعی میرے آقا نے فرمایا ہے؟ جی ہاں، ارشاد فرمایا، لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صِدِّقَ، یعنی اگر اللہ نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس کے صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، میں تو ان کی آسمانی خبروں کو بھی صبح شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً یہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہے۔ واقعہ معراج کی فوراً تصدیق کرنے پر آپ علیہ السلام کو صدیق کہا جاتا ہے۔